الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے اس سے پچھلا سبق پڑھا تھا جو ہمارا خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 6 الدرس السادس مرکب اضافی کے بارے میں تھا، وہ مکمل ہو چکا الحمدللہ، اور اس کی تمرینیں بھی حل ہو چکی تھی۔ امید ہے وہ مکمل سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور تمرینیں بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم سیکھیں گے الدرس السابع خلاصۃ النحو 7واں سبق الدرس السابع مرکب توصیفی کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مرکب توصیفی کے بارے میں شروع کرتے ہیں ہم سبق۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سنتے ہیں، اس کی تعریف سنتے ہیں کہ مرکب توصیفی کہتے کس سے ہیں۔ تو مرکب توصیفی جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کرے اس سے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اس سے پہلے مرکب اضافی کا ہم نے پڑھا تھا، اس میں کیا تھا؟ مرکب اضافی میں کیا تھا کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، وہ بھی مرکب ناقص تھا، مگر اس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف تھی، جبکہ اس مرکب ناقص میں جو دوسرا جز ہے وہ پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے گا، تو اس کو کہیں گے مرکب توصیفی۔ اس مرکب توصیفی یعنی دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا، تو اس میں جو پہلا جز ہوتا ہے اس میں یہ مرکب توصیفی ہوا، یعنی دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کرے گا، اس کو مرکب توصیفی کہیں گے۔ اب یہ جو پورا مرکب توصیفی ہے، اس کا جو پہلا جز ہے، اس پہلے جز کو کہا جاتا ہے موصوف۔ پہلے جز کو موصوف کا نام دیا جاتا ہے، اور جو دوسرا جز ہے اس کو نام دیا جاتا ہے صفت کا۔ موصوف اور صفت یعنی موصوف اور صفت دونوں مل کر مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال اس کی دی ہوئی ہے، جیسے رجل صالح، رجل صالح۔ اب جیسا کہ یہ مثال دی ہوئی ہے رجل صالح، ڈیفینیشن کیا تھی کہ دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی برائی بیان کرے، تو یہ رجل صالح میں یہ دوسرا جز اور یہ پہلا جز۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا جز اور یہ پہلا جز۔ تو صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، ٹھیک ہے؟ صالح کا مطلب نیک، رجل کا مطلب مرد۔ اب نیک ہونا یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، یعنی اچھی صفت ہے، اچھائی بیان کر رہا ہے۔ دوسرا جملہ یہ جو دوسرا جز ہے یہ پہلے جز کی کیا کر رہا ہے؟ اچھائی بیان کر رہا ہے، صفت بیان کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ پورے جملے کو کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی، کہ دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی بیان کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے اب مرکب توصیف کا جو پہلا جز ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے؟ جو دوسرا جز ہے اس کو کہتے ہیں صفت۔ اب یہ موصوف اور صفت مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ رجل موصوف، صالح صفت، موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اسی طرح رجل فاسق، مرد، رجل کا مطلب مرد، فاسق کا مطلب ہے فاسق، فاجر، گنہگار، ٹھیک ہے؟ تو یہ برائی بیان کر رہا ہے۔ دوسرا جملہ دوسرا جز پہلے جز کی کیا کر رہا ہے؟ برائی بیان کر رہا ہے، صفت بیان کر رہا ہے، تو اس کو بھی مرکب توصیفی کہیں گے۔ اسی طرح حجر اسود،
کالا پتھر. تو یہاں پہ بھی دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کر رہا ہے, اچھائی برائی بیان کر رہا ہے, یعنی کالا ہونا ایک رنگت بیان کر رہا ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو رنگت بیان کر رہا ہے, تو اس کو بھی کیا کہیں گے, مرکب توصیفی, کہ دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کر رہا ہے اور یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنیں گے. تو اب امید ہے کہ یہ ڈیفینیشن اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ مرکب توصیفی جو ہے یہ موصوف صفت مل کر کس طرح مرکب توصیفی بنتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب ہم اس کے جو قواعد و فوائد بیان کیے گئے ہیں, ان قواعد و فوائد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا جو اس میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں پہلے صفت آتی ہے, اردو میں پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے, جبکہ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے اور پھر بعد میں صفت آتی ہے. آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. تو اس کی مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ دی گئی ہے طفل جمیل. اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ, اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت, ٹھیک ہے. تو طفل یہ کیا ہے, موصوف, اور جمیل یہ کیا ہے, صفت, ٹھیک ہے. کیونکہ دوسرا جز پہلے جز کی کیا بیان کر رہا ہے, خوبصورتی, یعنی صفت بیان کر رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خوبصورت ہے. تو دوسرا جز پہلے جز کی جب صفت بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں, مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف, دوسرے کو صفت کہتے ہیں. تو اور جب اس کا ترجمہ کریں گے, اس کا ترجمہ یوں کریں گے, خوبصورت بچہ, ٹھیک ہو گیا. خوبصورت بچہ یعنی خوبصورت پہلے اور بچہ بعد میں. جبکہ یہاں پہ کیا تھا, بچہ یعنی طفل پہلے تھا, جمیل بعد میں تھا, یعنی موصوف پہلے تھی, صفت بعد میں. جبکہ جب اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اردو ترجمے میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. خوبصورت ہونا صفت ہے, اچھائی برائی جس میں بیان ہوتی ہے وہ صفت ہوتی ہے, اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ موصوف ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہی قاعدہ بتایا گیا کہ عربی کے اندر موصوف پہلے صفت بعد میں آتی ہے, موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے, جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. تو یہی قاعدہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. تو دوسرے قاعدے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور صفت کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. لیکن صفت اگر مفرد ہوگی تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف یعنی پچھلے جز کے مطابق ہونا ضروری ہوگا. صفت اگر مفرد ہوگی یعنی جملہ نہ ہو بلکہ صفت کیا ہو, مفرد ہو, تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق یعنی پچھلے والے جز کے مطابق ہونا ضروری ہے. یعنی پچھلا جز اگر واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا, وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہوگا, اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر, یہ بھی وہ مونث ہے تو یہ بھی مونث ہوگا, اگر وہ معرفہ ہے اور تو یہ بھی معرفہ ہوگا, اگر وہ پچھلا جز نکرہ ہے تو یہ جز بھی کیا ہوگا, نکرہ ہوگا. یعنی اس صفت کا 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. جیسا کہ اس خلاصہ النحو میں اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. تو یہ اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں, جیسا کہ اب یہ دکھا رہے ہیں, افراد, تثنیہ اور جمع, یعنی واحد, تثنیہ اور جمع ہونے میں صفت جو ہی موصوف کے مطابق ہوگی. جیسا کہ یہاں پہ موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد, موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ, موصوف جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے تو صفت بھی جمع کا صیغہ ہے. اور رفع, نصب اور جر میں بھی صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوگا. جیسا کہ رجل عالم, یہ کیا ہے, معرفہ ہے,
ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کے اوپر رفع آ رہی ہے تو صفت کے اوپر بھی رفع آ رہی ہے، اس کے اوپر نصب آ رہا ہے رجلن کے اوپر تو صفت کے اندر یعنی عالمن اس کے اندر بھی نصب آ رہا ہے، اور موصوف جب مجرور آ رہا ہے تو اس کی صفت بھی مجرور آئے گی۔ اسی طرح جب موصوف جو ہے مذکر ہوگا تو اس کی صفت مذکر ہوگی، موصوف مونث ہوگا تو اس کی صفت بھی مونث ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی، جیسے رجل عالم یہ نکرہ کی مثال، الرجل العالم یہ معرفہ کی مثال، یعنی یہاں پہ موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ آئے گی۔ تو ان 10 چیزوں میں موصوف کا ٹھیک ہے اور 10 چیزوں میں صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوگا۔ تو اب 2 قاعدے آپ نے سمجھ لیے، امید ہے دونوں قاعدے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں تیسرے قاعدے کی طرف۔ تیسرے قاعدے میں کیا بتا رہے ہیں؟ دوسرے قاعدے میں کیا بتایا کہ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ صفت اگر جملہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب تیسرے قاعدے میں اسی بات کا جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صفت اگر مفرد نہ ہو بلکہ صفت کیا ہو؟ جملہ ہو، تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ کس کے مطابق؟ موصوف کے مطابق، یعنی موصوف اگر پچھلا جز مونث ہے تو ضمیر بھی مونث اس کے اندر پائی جائے گی، اگر وہ مذکر ہے تو اس کے اندر ضمیر بھی مذکر پائی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کتاب کے اندر جو اس کی مثال دی ہوئی ہے وہ مثال کیا دی ہوئی ہے؟ وہ مثال دی ہوئی ہے جاء رجل، ٹھیک ہو گیا، ابوہ عالم، فعل موصوف یہ مکمل جملہ یہ صفت، ٹھیک ہو گیا، موصوف اور یہ مکمل جملہ صفت ہے۔ صرف یہاں پہ صفت جو ہے مفرد نہیں ہے بلکہ یہ پورا جملہ صفت ہے۔ تو قاعدہ کیا تھا کہ پورا جملہ صفت ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو ہو ضمیر آ رہی ہے، یہاں ابو کے آگے جو ہو ضمیر لگائی ہے یہ موصوف کے مطابق ضمیر لگائی ہے، یعنی موصوف یہاں پہ مذکر ہے تو ہو ضمیر جو ضمیر آئی ہے صفت کے اندر وہ بھی مذکر کی ہے۔ اور جو دوسری مثال دی ہوئی ہے انہوں نے دی ہوئی ہے ذہبت، ٹھیک ہو گیا، ذہبت امرأۃ ابوہا عالم، ٹھیک ہو گیا، فعل موصوف یہ مکمل جملہ صفت۔ اب یہاں پہ ابوہا یعنی یہ جملے کی صفت کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے وہ مونث کی ضمیر ہے، ہا ضمیر کس کی ہے؟ مونث کی ہے۔ مونث کی ضمیر کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے موصوف جو ہے مونث ہے، اور قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر، موصوف اگر مونث ہے تو ضمیر بھی مونث ہوگی، یعنی موصوف کے مطابق اس میں ضمیر کا ہونا یہ ضروری ہو جائے گا۔ تو اب امید ہے کہ یہ قاعدہ بھی اب آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح مطلب جو ہے ہم نے صفت جملہ ہوتی ہے تو اس کے اندر کس طرح ضمیر کا آنا ضروری ہوتا ہے، ضمیر کس طرح لگائی جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مذکر کے لیے مذکر کی ضمیر ہوگی اور جو مؤنث ہوگا تو مؤنث کی ضمیر اس کے اندر لگائی جائے گی۔ تو جب بھی آپ نے جملہ بنانا ہے اور کوئی جملہ بنانا ہے، آپ نے اس کو موصوف صفت بنانا ہے، تو موصوف صفت بنانے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو صفت ہے وہ مفرد ہے یا جملہ ہے۔ تو مفرد ہوگی تو اس میں آپ سابقہ موصوف کے مطابق آپ نے اس کو بنانا ہے، اور اگر وہ جملہ ہوگی تو اس کے اندر آپ نے ہمیشہ ضمیر لگانی ہوگی، اور وہ ضمیر بھی موصوف کے مطابق ہوگی، یعنی سابقہ جز کے مطابق ہوگی۔
اب چلتے ہیں قاعدہ نمبر 4 کی طرف. قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 4 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی، یعنی وہ مذکر عاقل کی نہ ہو، یا تو عاقل کی ہوگی تو وہ مؤنث عاقل کی ہوگی یا پھر غیر عاقل ہوگی، عقل والی ہوگی نہیں. تو بتا رہے ہیں کہ موصوف اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، جمع سالم نہیں، جمع مکسر ہو، تو اس کی صفت واحد مؤنث یا پھر جمع مؤنث لائی جاتی ہے. جیسا کہ اس کو مثال سے بھی سمجھتے ہیں. جیسا کہ اس کی مثال دی ہوئی ہے اشجار مثمرتن، پھلدار درخت. قاعدہ کیا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع اشجار، یہ کیا ہے؟ اشجار یہ کیا ہے؟ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے نا بھائی. درخت غیر عاقل ہوتا ہے، عقل والا نہیں ہوتا. غیر عاقل اور جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. اس میں واحد کا بنا سلامت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جمع مکسر ہے. تو قاعدہ کیا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو. مؤنث عاقل جیسا کہ اس کی مثال کیا دی ہوئی ہے مؤنث عاقل کی؟ اس کی دی ہوئی ہے نساء عاقلات. نساء عاقلات. ٹھیک ہو گیا؟ عقل مند عورتیں، عقل مند عورتیں. اب یہ کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے؟ مؤنث عاقل اور جمع مکسر. ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں قاعدہ دوبارہ پڑھتے ہیں. موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا مؤنث عاقل کی، یا تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے جیسا کہ مثمرتن، یا تو واحد مؤنث آتی ہے جیسا کہ مثمرتن، یا پھر اس کی مؤنث جمع مکسر، یا پھر اس کی جو صفت ہے، یا پھر اس کی صفت کیا آتی ہے؟ جمع مؤنث. یا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، یا تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی جیسا کہ مثمرتن، یا پھر اس کی جمع مؤنث آئے گی، اس کی صفت جمع مؤنث آئے گی. کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع مؤنث آئے گی جیسا کہ نساء عاقلات، اشجار مثمرتن. ٹھیک ہو گیا؟ یہ قاعدہ بھی اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح مؤنث عاقل یا جمع جو مؤنث عاقل ہوتا ہے یا پھر غیر عاقل ہوتا ہے جو اس کی جمع مکسر ہوتی ہے تو اس کی صفت یا تو واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع مؤنث آئے گی. اس کے علاوہ کوئی اور صفت یعنی مذکر وغیرہ اس کی صفت نہیں آ سکتی. اب چلتے ہیں ہم قاعدہ نمبر 5 کی طرف. قاعدہ نمبر 5 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 5 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع ہو تو پھر کیا کرنا ہے. پچھلے والے قاعدے میں کیا تھا کہ موصوف غیر عاقل کی یا پھر مؤنث
عاقل کی جمع مکسر ہو، مذکر عاقل کی نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اب قاعدہ نمبر 5 میں مذکر عاقل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ موصوف جب مذکر عاقل ہوگا، مذکر عاقل کی جمع مکسر ہوگا، تو اس وقت اس کی صفت یا تو واحد مونث آئے گی یا پھر جمع مذکر آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آئے گی۔ یہ موقع محل کے حساب سے ہوگا، کہیں پر آپ یہ لگا سکتے ہیں واحد مونث کی لا سکتے ہیں، کہیں پر آپ جمع مذکر کی لا سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہوگا، آپ جو لے کر آئیں۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال جو کتاب میں آتی ہے وہ کیا دی گئی ہے؟ اطفال، اطفال، ٹھیک ہو گیا؟ صغیرۃ، اطفال یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ موصوف ہے، موصوف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ موصوف۔ دوسری بات یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے، طفل کی جمع۔ تیسری چیز یہ عاقل ہے، مذکر عاقل ہے، اور چوتھی بات کہ یہ جمع مکسر ہے۔ اطفال موصوف مذکر عاقل جمع مکسر ہے۔ اب جو اس کی ہم نے صفت لانی ہے وہ صفت یا تو ہوگی واحد مونث، جیسا کہ صغیرۃ، یہ واحد مونث ہے اور صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ کیا تھا؟ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو یا پھر، ٹھیک ہو گیا، مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت یا تو واحد مونث آتی ہے یا پھر اس کی صفت کیا آتی ہے؟ جمع مذکر آتی ہے، جیسا کہ رجال کبار، رجال کبار، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ جمع مذکر، یہ جمع مذکر ہے۔ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت یا تو واحد مونث آئے گی یا پھر اس کی جمع مذکر آئے گی یا پھر اس کی صفت جمع مذکر آئے گی، تو ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے سمجھ لیا نا؟ تو اس کو سمجھیں، اچھی طرح اس کو سمجھیں گے، سوچیں گے، اور اگر ایک بار سمجھ آئے تو بار بار ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ موصوف ہے اور کس طرح یہ مذکر ہے اور عاقل کس طرح ہے، پھر یہ جمع مکسر کس طرح ہے۔ تو پھر آپ اس کی جو ہے صفت جو ہے واحد مونث بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن موصوف اگر کیا ہوگا؟ غیر عاقل کی جمع ہوگا یا پھر مونث عاقل کی جمع مکسر ہوگا، تو پھر اس صورت میں اس کی جو ہے انہوں نے بتا دی کہ اس کی صفت واحد مونث آئے گی یا پھر جمع مونث آئے گی، جبکہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہوگی اس کی موصوف، تو صفت جو ہے واحد مونث یا پھر جمع مذکر آئے گی۔ اس کو آپ بار بار اچھی طرح سوچیں گے، سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی، بار بار سمجھنے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر آپ کو تمرینیں حل کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ترکیبوں میں بھی، ترکیب کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو یہ ہمارا سبق جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہم اس کی تمرینیں جو ہے اگلے سبق میں حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی تمرینیں حل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنا، اس سبق کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ جتنا ہو سکے آپ خود بھی ان ویڈیو کو دیکھیں اور ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ سب کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے، اور حسن رضا عطاری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمارا فیس بک پیج بھی اسی نام سے بنا ہے، اس کو بھی فالو اور لائک کر لیجئے، اور اگر آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو یہ ویڈیو بھیجی جائے گی، تو اس کے لیے اس نیچے دیے گئے پٹی پر جو نمبر چل رہا ہے 030329131414، اس پر آپ جو ہے واٹس ایپ پر SMS فرما دیجئے، اپنا درجے کا نام اور شہر کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو گروپ کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔